ان کمزوریوں کے درمیان چلنے والا انسان اللہ کو معلوم تھا کہ شیطان اس کے ارد گرد ایسا محل تعمیر کرے گا، ایسی بلڈنگ تعمیر کرے گا، ایسا کمرہ سجائے گا کہ جس کمرے کی ہر دیوار شیشے سے، آئینے سے مزین کرے گا، اس کے چھت پہ بھی آئینہ شیشہ، اس کے فرش پر بھی آئینہ، چاروں طرف آئینہ جب لگا دیا جائے تو جب انسان گھر کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کو اپنا وجود نظر آتا ہے، دائیں دیکھتا ہے دیوار پر اپنا وجود نظر آتا ہے، بائیں دیکھتا ہے اپنا وجود نظر آتا ہے، آگے دیکھتا ہے اپنا وجود نظر آتا ہے، آئینے میں ہٹ کے دیکھتا ہے اپنا وجود نظر آتا ہے۔ شیطان ایسے کمرے کے اندر اس کو داخل کر کے اس کا ذہن بناتا ہے کہ ادھر بھی تو ہے، ادھر بھی تو ہے، ادھر بھی تو ہے، ادھر بھی تو ہے، نیچے بھی تو ہے، اوپر بھی تو ہے، گویا تو ہی تو ہے، گویا تو ہی تو ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ آئینے کا دھوکہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کسی نے کہا نا کہ آئینے سے رو کے پوچھا جب کبھی میں کون ہوں، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر آئینے سے رو کے پوچھا جب کبھی میں کون ہوں، آئینہ بولا پلٹ کر، آئینہ بولا فوراً پلٹ کر، کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ آئینے نے اپنا رخ بدل دیا، جب رخ بدلا تو دیکھا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو شیطان نے انسان کا ذہن یہ بنایا تو بہت کچھ ہے، تو ہی تو ہے۔ یہی تو فرق ہے مومن میں اور غیر مسلم میں، مومن میں اور منافق میں، عاجز میں اور متکبر میں۔ یہ فرق ہے کہ مومن کہتا ہے جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، تجلی تیری ہر طرف کو بکو ہے۔ میں جدھر کو بھی دیکھتا ہوں اللہ تو ہی تو ہے، تو ہی تو ہے، درختوں میں، پتوں میں، ذروں میں، قطروں میں، ساری کی ساری دنیا کی بہاروں اور نارنگیوں میں اے اللہ تو ہی تو ہے۔ اس کے مقابلے میں جب متکبر کھڑا ہوتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ جدھر دیکھتا ہوں ادھر میں ہی میں ہوں، ادھر میں ہی میں ہوں، ہر ایک شے ہے کم تر فقط میں ہی میں ہوں، ہر ایک شے ہے کم تر فقط میں ہی میں ہوں۔ ایسی میں، ایسی میں، ایسی انا، ایسی انا، ایسا عجب اور تکبر اور انانیت دل کے اندر رس بس جاتی ہے کہ اس کو اپنے سوا کچھ نظر نہیں آتا، میں ہوں، میں ہوں، میں ہوں۔ اتنی بڑی میں کہ ایک انسان انسانیت سے آگے جا کر رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سب سے بڑا تکبر کس کا ہے؟ مشہور تو یہ ہے نا کہ سب سے بڑا تکبر شیطان نے کیا، لیکن مفسرین نے ایسا نہیں ہے۔ شیطان نے تکبر کیا ہے، اس کے تکبر کو اللہ نے بیان کیا، 2 گناہ اس کے اللہ نے بیان کیے۔ ایک ابا، اللہ نے فرمایا اس نے میری نافرمانی کی، اس نے میرے حکم کو توڑا ہے، اس نے میرے حکم کو نہیں مانا، اور ساتھ کہا ابا واستکبرا، اس نے تکبر کیا ہے، وکان من الکافرین، یہ نافرمانوں میں سے ہو گیا ہے۔ اللہ نے کہا نکل جا، تو مردود ہے، وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک میری لعنت تجھ پر برستی رہے گی۔ 2 گناہ بیان کیے، لیکن شیطان نے جو دعویٰ کیا وہ خدائی کا دعویٰ تو نہیں تھا۔ اللہ کی ذات کو مخاطب کر کے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ میں آپ سے بہتر ہوں، ایسا نہیں کہا۔ کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے انا خیر منہ، انا خیر منہ، اے اللہ جو آدم آپ نے پیدا کیا ہے میں اس آدم سے بہتر ہوں۔ آدم سے بہتر ہونے کا دعویٰ کیا، تکبر آیا، انجام آپ نے سن لیا۔ لیکن جب انسان کی باری آئی
تو انسان نے یہ نہیں کہا، صرف اتنا نہیں کہا کہ میں اس انسان سے بہتر ہوں۔ جب فرعون کی باری آئی تو کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ میں یہ موسیٰ علیہ السلام سے بہتر ہوں، ایسا نہیں کہا۔ اس نے کہا انا ربکم الاعلی، انا ربکم الاعلی، میں تو سب سے بڑا رب ہوں۔ اس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، سب سے بڑا خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ گویا انسان کا تکبر شیطان کے تکبر سے بہت آگے چلا گیا، بہت آگے چلا گیا۔ اور ایک تکبر تو اس سے بھی آگے چلا گیا، فرعون کے تکبر سے بھی آگے چلا گیا۔ وہ کون سا تکبر ہے؟ جس تکبر کے بارے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کے تکبر سے میرے زمانے کے فرعون کا تکبر زیادہ تھا، میرے زمانے کے فرعون کا تکبر زیادہ تھا۔ پوچھا اللہ کے نبی آپ کے زمانے کا فرعون کون؟ فرمایا میرے زمانے کا فرعون ابو جہل ہے، ابو جہل ہے۔ پھر فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کے آخری لمحات آئے تو اس کا تکبر ٹوٹ گیا، بکھر گیا۔ جب اللہ نے اس کو سمندر کے اندر اور دریا کے اندر فرشتوں نے غوطہ لگایا تو غوطہ لگانے کے بعد ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، آمنت بہ بنو اسرائیل، اب معافی مانگتا ہوں بنی اسرائیل کے رب پر، موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ آخر میں ڈر گیا، حضور نے فرمایا وہ آخر میں ڈر گیا۔ اور نزع کے عالم کی توبہ تو قبول نہیں ہوتی، لیکن میرے زمانے کے فرعون کا یہ تکبر کا یہ عالم تھا کہ جب میدان جنگ میں اس کی گردن کاٹنے لگے تو زبان سے یہ الفاظ بلند ہوئے، تھوڑی لمبی کر کے کاٹنا تاکہ بعد میں دیکھنے والا جب دیکھے تو اس کو پتہ چلے کہ یہ کسی سردار کا سر ہے یہ کسی سردار کا سر ہے۔ اس کا تکبر تو آخر دم تک نہیں ٹوٹا۔ ایسے شیطان اپنی جال کے اندر انسان کو پھنساتا ہے کہ انسان اپنی حقیقت کو ایسا بھول جاتا ہے، ایسا بھول جاتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے بس جو کچھ ہوں میں ہوں۔ عجیب اتفاق یہ ہے کہ ہر گناہ کی اپنی ایک شکل ہے، اپنی ایک صورت ہے۔ جتنے گناہ ہیں ایک شکل ہے ان کی۔ تکبر ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کی ایک شکل نہیں ہے، ایک صورت نہیں ہے، اس کی سینکڑوں شکلیں ہیں، اس کی سینکڑوں صورتیں۔ یہ کبھی علم کی بنیاد پہ آتا ہے، کبھی عمل کی بنیاد پہ آتا ہے، کبھی عہدے کی بنیاد پر آتا ہے، اور کبھی اقتدار کی بنیاد پر آتا ہے، کرسی کی بنیاد پر آتا ہے، مال کی بنیاد پر آتا ہے، کنبے قبیلے اور خاندان کی بنیاد پر آتا ہے، حسب نسب کی بنیاد پر آتا ہے۔ اتنی شکلیں، اتنی صورتیں اس کی کہ انسان سمجھ نہیں پاتا کہ کس قسم کے تکبر کے اندر وہ مبتلا ہے۔ کاش کہ انسان اپنا انجام یاد رکھے، انسان اپنی ابتدا یاد رکھے۔ کسی نے کہا نا کہ بہار زندگی نہ چل سر اٹھا اٹھا کے، بہار زندگی نہ چل سر اٹھا اٹھا کے، خدا نے ہزاروں نقشے مٹا دیے ہیں بنا بنا کے، خدا نے ہزاروں نقشے مٹا دیے ہیں بنا بنا کے۔